بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کے دروس کو سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل الاحسان میڈیا سینٹر کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ نئے دروس کے متعلق آپ کو بروقت اطلاع ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ ذوالحجہ کا مہینہ یہ ہمارا 12واں مہینہ ہے اور آخری قمری مہینہ کہلاتا ہے۔ ذوالحجہ کا مہینہ یہ ان محترم مہینوں میں سے ایک ایسا مہینہ ہے جنہیں قرآن مجید نے حرمت والا قرار دیا ہے۔ اس مہینے کے اندر 10 تاریخ کو تمام اہل اسلام اللہ تعالیٰ کے راہ میں جانور ذبح کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا سبب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ آپ نے 10 سال مدینہ منورہ میں قیام کیا اور آپ نے ہر سال قربانی کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جو شخص استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر 2 مہینے 3 مہینے چولہا نہیں جلا کرتا تھا، پانی اور کھجوروں پہ گزارا ہوا کرتا تھا، لیکن میں نے بتایا کہ آپ نے مدینہ میں 10 سال آپ نے گزارے ہیں، آپ نے ہر سال قربانی کی ہے، جس سے قربانی کی اہمیت اور اس کا مقام معلوم ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال قربانی جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یادگار ہے۔ یہ قربانی کے تعلق سے چند اہم مسائل کی نشاندہی کرنا ہم ضروری سمجھتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، پہلا مسئلہ، جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ تعلیم ہے، یہ مسئلہ ہے کہ وہ اپنے ناخن اور اپنی حجامت ذی الحجہ کے چاند طلوع ہونے سے پہلے وہ کر لے، ناخن کاٹ لے اور اپنی حجامت بنوا لے۔ یہ پہلا مسئلہ ہے، پہلی تعلیم ہے قربانی کرنے والے کے لیے۔ نمبر 2، انسان جو اللہ تعالیٰ کے راہ میں قربانی کر رہا ہے وہ عمدہ ہو، فربہ ہو، تازہ ہو، موٹی قربانی ہونی چاہیے۔ بالخصوص انسان کی قربانی عیبوں سے پاک صاف ہو۔ بہت سارے عیوب بیان کیے گئے ہیں، لیکن ایک حدیث میں اللہ کے پیغمبر نے 4 عیبوں کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا کہ ایسا جانور جو بھینگا ہو، جس کا بھینگا پن ہونا بالکل واضح ہو، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، جانور مریض ہو، جس کا مرض عیا ہو، واضح ہو، اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ اور نمبر 3، جانور لنگڑا ہو، اس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو، عیا ہو۔ اور نمبر 4، ایسا لاغر جانور کہ جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو۔ یہ 4 قسم کی قربانی، یہ 4 قسم کے عیب جس قربانی میں پائے جائیں گے، اس سے اللہ کے پیغمبر نے منع فرمایا ہے۔ دیکھیں، آنکھ میں کوئی سا بھی عیب ہے، یہ کان میں کوئی سا بھی عیب ہے، کان کٹا ہوا نہ ہو، کان میں سوراخ نہ ہو، کان کا اور آنکھ کا کوئی بھی عیب قابل قبول نہیں ہے، تو قربانی ایسے جانور کی جائے کہ جو ان عیوب سے کیا ہو، پاک صاف ہو۔ تیسرا مسئلہ، قربانی کے جانور کی عمر۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کہ لا تذبحوا الا مسنہ، کہ تم قربانی نہ کرو مگر مسنہ جانور کی، یہ دوندہ جانور، الا ان یعثر علیکم، ہاں اللہ کہ تم پر مشکل ہو، تنگ دستی ہو، تو پھر تم 1 سال کا بھیڑ، یہ دمبا جو ہے ذبح کر سکتے ہو۔
دیکھ گائے ہے، بکری ہے یا اونٹ ہے، ان تین جانوروں کے لیے ضروری ہے کہ یہ دوندہ ہوں۔ اگر یہ دستیاب نہیں ہے، تنگ دستی ہے، مشکل ہے، مشکل کی دو صورتیں ہیں۔ ایک اس کا معنی ہے کہ آپ منڈی میں گئے اور جانور آپ کو ملا نہیں، دوندہ منڈی میں موجود نہیں ہے، تو یہ ایک تنگی کی شکل ہے۔ اس صورت میں انسان کو اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ وہ 1 سال کا دمبا یا بھیڑ کر سکتا ہے۔ یا پھر مشکل کا معنی یہ بھی ہے کہ منڈی میں جانور تو موجود ہے لیکن آپ کے پاس خریدنے کی استطاعت نہیں ہے، تو پھر آپ 1 سال دمبا یا بھیڑ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ذبح کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، اونٹ، گائے یا بکری جو ہے یہ کھیرا قابل قبول نہیں ہوتا ہے یہ۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے، چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ ایک بکری یا بکرا گھر کے تمام افراد کی طرف سے قربانی کرنا کافی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ گھر کا ہر فرد قربانی کرے، بالخصوص جب انسان کے دل میں ریاکاری یا فخر کا اندیشہ ہو، یا یہ دل میں خیال ہو کہ لوگ کیا کہیں گے، اتنا بڑا مالدار آدمی ہے اور یہ قربانی کر رہا ہے۔ اگر یہ خیالات، یہ وسوسے دل میں پیدا ہوں تو پھر انسان کو قربانی اور نہیں کرنی چاہیے۔ تو لہذا ایک بکری یا ایک جانور جو ہے تمام گھر والوں کی طرف سے کفایت کر سکتا ہے، گھر کے ہر فرد کو الگ الگ قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور نمبر 5، آپ کو معلوم ہے کہ اگر ایک انسان گائے ذبح کرتا ہے تو اس میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ اونٹ میں شریک ہونا چاہتا ہے تو اونٹ میں 10 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ اور قربانی کے جانوروں کے حوالے سے یہ بات بھی یاد رکھیں، ہمارے یہاں یہ بات بڑی مشہور ہے عیبوں کے حوالے سے، کہ اگر ایک جانور آپ نے خرید لیا اور خریدنے کے بعد اس میں عیب پیدا ہوا تو کہتے ہیں یہ کوئی حرج نہیں، قربانی کی جا سکتی ہے۔ اگر یہ عیب پہلے پیدا ہو جائے خریدنے سے پہلے تو پھر جائز نہیں ہے، خرید لینے کے بعد اگر عیب پیدا ہوا تو پھر کہتے جائز ہے۔ یہ تفریق باطل ہے۔ یہ جانور میں عیب جب بھی پیدا ہو جائے، خواہ آپ کے خریدنے سے پہلے پیدا ہو، خواہ آپ کے خریدنے کے بعد پیدا ہو، عید قربان سے اگر 1 دن پہلے بھی اس میں عیب پیدا ہو گیا تو وہ عیب ہے، اس کی قربانی قابل قبول نہیں ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں جو یہ بات عام ہے کہ وہ جانور جس میں خریدنے کے بعد عیب پیدا ہو اور وہ جائز ہے، اگر خریدنے سے پہلے پیدا ہو تو پھر جائز نہیں ہے۔ یہ تفریق انسان کی اپنی بنائی ہوئی ہے، کتاب و سنت میں تفریق ثابت نہیں ہے یہ۔ تو لہذا عیوب کے حوالے سے یہ جو ہمارے معاشرے میں عام بات ہے یہ غلط بات ہے۔ یہ چند مسائل ہم نے آپ کو بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔